اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین، آج ایک گڈ نیوز دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ گڈ نیوز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پھول سی بیٹی عطا کی ہے، اور اس پھول سی بیٹی کے ہونے پر، اس کی پیدائش پر میرے کیا جذبات تھے وہ آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ میری بیٹی کے ہونے پر میرے یہ جذبات تھے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا، بڑھاپے میں کیا ہوگا، کون کما کر کھلائے گا اور کیا ہوگا۔ نہ، یہ فکری لمحات نہ تھے، بلکہ میرے فکری لمحات یہ تھے کہ کیسے دین نسلوں میں ٹرانسفر ہوگا، کیا میں اس بچی کے ذریعے سے دین نسلوں میں ٹرانسفر کر پاؤں گا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مرد دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی دہلیز میں داخل ہوتا ہے، اور جب دین کسی عورت میں داخل ہوتا ہے تو یہی دین نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت تعلیم و تربیت پر زور دینے سے زیادہ گراس روٹ لیول پر بچے پیدا کرنے پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تربیت کی بات کروں تو خود اس معاشرے کے والدین کی تربیت تو ہے ہی نہیں، لیکن ساتھ ساتھ اسکولوں اور کالجز کے اندر بھی تربیت کا کوئی ٹھیک سے انتظام موجود نہیں۔ جب والدین سے بچوں کے تربیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو والد ماں پر پھینک رہا ہوتا ہے اور ماں والد پہ پھینک رہی ہوتی ہے کہ جی پہلی درسگاہ تو ماں ہے، یہ تو ماں نے بچے بگاڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ماں سے پوچھا جاتا ہے تو باپ کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے، باپ نے کبھی بچوں پہ دھیان ہی نہیں دیا، یا باپ نے بہت لاڈ پیار دے دیا ہے، بچوں کو لاڈ پیار دے کر خراب کر دیا ہے۔ حالانکہ میرے نظریے کے مطابق بچے کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں کے کردار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ ماں گھر کے کام کرے یا بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دے۔ اس کی کلائمیکس مثال ہے یہ جو ہمارے اوورسیز ہیں، یہ 6 ماہ بعد آ جاتے ہیں پاکستان میں، اور آ کر جو ہے وہ چھٹی لگا کر چلے جاتے ہیں، پیچھے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، روڈ اور ورگل قسم کی لینگویجز یوز کرتے ہیں، اور لوفر قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ باپ سر پہ ہے ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ماں کو بڑی دقت نظر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر میں تعلیم کی بات کروں تو آپ دیکھ لیں کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے تو سکولز کے اندر بچے کو 10 سال تک تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں تعلیم حاصل کیوں کر رہا ہوں۔ ہمارے ٹیچرز، ہمارے جو والدین ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بتاتے ہی نہیں کہ بھئی بچے یہ جو تعلیم ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک نماز کے اندر نماز کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ کی نماز میں کبھی بھی پراپر کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تعلیم کا جب تک بنیادی مقصد آپ کو معلوم نہ ہوگا تو کبھی بھی آپ کی تعلیم میں کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی۔ یہ حقیقت بات ہے۔ اور پہلے 10 سال تو بچہ جو ہے وہ للک جو ہے وہ میٹرک تک پہنچتا ہے، نہ تو والدین اس کی پروگرس لینے آتے ہیں کہ بچہ کس پروگرس میں جا رہا ہے، کس کنڈیشن میں جا رہا ہے، بچے کی کیا کنڈیشن ہے، بچہ ہوم ورک کرتا ہے نہیں کرتا، والدین کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر 9th 10th کے اندر جو ہے وہ کلرک کو رشوت دے کر پیپر پاس کروائے جا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیپر لیک ہو جاتے ہیں، گیس پیپرز ہیں جو استعمال کر کے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جی آپ نے میٹرک میں پاس ہونا ہے اور اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں اور باپ کو بچے کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، تو تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے ماں کو اور باپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ چیزیں اپنے اندر لے کر آئیں، پھر ہی آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے نقش قدموں پہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ احمد بیٹا آپ نے سگریٹ نہیں پینا، اور آپ خود سگریٹ پیتے ہیں، تو احمد تو یہ ضرور سوچے گا کہ میرے ابا جی کے لیے سگریٹ مضر صحت کیوں نہیں ہے۔ یا ہم اگر کہتے ہیں کہ زہرا بیٹی آپ نماز پڑھا کریں، نماز دین کا ستون ہے، تو زہرا بیٹی تو ضرور کہے گی کہ ابا جی آپ کے لیے نماز فرض کیوں نہیں ہے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں آپ کو اپنے بچے میں چاہیے وہ سب سے پہلے وہ اپنے اندر لے کر آئیں، پھر جو ہے وہ آپ اسی نہج پر پہنچیں گے۔ اور تعلیم کے حوالے سے بات کروں تو والدین کو خود چاہیے کہ بچے کو ایجوکیٹ کریں۔ اگر آپ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ بچے کی ویکلی اور منتھلی جو پروگرس رپورٹ ہے سکولز کی وہ ضرور لیں کہ بچہ اس وقت کس کنڈیشن میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔